بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زندگی میں کوئی خوشی نہ تھی، پھر بھی شادی سے پہلے خوش رہا کرتی تھی۔ ہر دم ہنستے بولنا، سہیلیوں کی محفل میں کچھ بن سونی ہوتی۔ شادی ہو گئی تو دانیال بدل گئے، چند دن سکون کے گزرے، پھر مجھے چپ لگ گئی۔ لگتا تھا جیسے بہت کچھ گم ہو گیا ہو۔ وہ ہنستا ہنستا سنگھوں آنا جانا سبھی جیسے خواب ہو گیا۔ میٹرک میں تھی، ابو بیمار ہوئے، ایف اے کیا تو وہ ہمیں خیر آباد کہہ گئے۔ آگے بڑھنے کا خواب ادھورا رہ گیا۔ جلدی فکر معاش نے آ گھیرا۔ امی ٹیچر بنانا چاہتی تھی اور میں ایئر ہوسٹس بننا چاہتی تھی۔ میری ایک سہیلی غریب ماں باپ کی بیٹی تھی، اس نے انٹرویو دیا اور ہوائی میزبان منتخب ہو گئی۔ تبھی سے مجھ کو اس جاب میں کشش محسوس ہوئی۔ شہلا بتاتی تھی کہ ہوائی میزبان کی تنخواہ بہت اچھی ہوتی ہے، جبکہ ٹیچر کو پرائیویٹ اسکول والے اتنی تنخواہ نہیں دیتے کہ اسکول آنے جانے کا خرچہ ہی نکل آئے۔ ایسی نوکری میں بھلا دن کیسے پھر سکتے ہیں؟ امی نے بہت منع کیا کہ رات کی ڈیوٹی کرنا پڑے گی کیونکہ گھر سے باہر رہو گی۔ میں نے نہ مانی۔ زندگی سدھارنے کے خواب آنکھوں میں بسا کر ہوائی میزبان ہونے کا ارمان لیے انٹرویو دینے چلی گئی۔ شہلا نے مدد کی اور مجھے میرے خواب کی تعمیر مل گئی۔ میں ایئر ہوسٹس منتخب ہو گئی۔ کیا بتاؤں، وہ دن میرے لیے اتنی بڑی خوشی لے کے آیا تھا۔ ہوائی میزبان کے طور پر پہلا سفر کرنے سے پہلے ہی ہواؤں میں اڑنے لگی تھی۔ تربیت مکمل ہو گئی اور میں ڈیوٹی جوائن کر لی۔ ان دنوں میں بے حد خوش تھی۔ ابھی ڈیوٹی دیتے سال بھی نہ ہوا تھا کہ قدرت نے تحسین صاحب سے ملوا دیا۔ وہ لاہور سے کراچی جا رہے تھے۔ اس فلائٹ پر میری ڈیوٹی تھی۔ دوران سفر مجھے اس انداز سے ہم کلام ہوئے کہ ان کا شائستہ انداز دل میں گھر کر گیا۔ جب جہاز نے لینڈ کیا اور مسافر ہینڈ بیگ وغیرہ سنبھال کر باہر جانے لگے تو انہوں نے اپنا کارڈ مجھے دے دیا۔ میں نے بھی از راہ اخلاق رکھ لیا۔ ڈیوٹی دے کر گھر آئی تو بار بار تحسین صاحب کا چہرہ نگاہوں میں آنے لگا۔ نہ جانے کیسا جادو تھا ان خاموش اور گہری آنکھوں میں کہ رات بھر نیند نہ آئی۔ تبھی پرس سے کارڈ نکال کر دیکھنے لگی کہ کون ہے۔ پورا نام پتہ درج تھا۔ پیشہ گولڈ اسمتھ لکھا تھا۔ گویا صراف تھے، سونا چاندی کے بیوپاری، سونے میں کھیلنے والے۔ اللہ جانے کیوں انہوں نے میرا فون نمبر معلوم کرنے کے لیے، جبکہ میں چاہتے ہوئے بھی ان کو فون نہیں کر سکی۔ ایک روز ان کا فون آ گیا۔ دل منتظر نے سکون محسوس کیا۔ میں نے پوچھا، کہیے کیسے یاد کیا؟ پوچھا کہ کس دن آف ہوگا آپ کا؟ میرے والدہ آپ کے گھر آنا چاہتی ہیں۔ سمجھ گئی کہ والدہ کے آنے کا کیا مقصد ہوگا، کیونکہ تفریح تباہ کے تعلق رکھنا ہوتا تو والدہ کو گھر لانے کی بات نہ کرتے۔ میں نے بتا دیا کہ اس اتوار کو میرا آف ہے۔ وہ اتوار کو شام 4 بجے اپنی والدہ کے ہمراہ ہمارے غریب خانے میں تشریف لائیں۔ ان کی ماں نے لگی پٹی رکھی بغیر امی جان کو آنے کا مقصد بتا دیا کہ تحسین بیٹے کے رشتے کی خواہش مند ہوں۔ اس کو آپ کی بیٹی دوران سفر پسند آ گئی ہے۔ امید ہے مایوس نہ کریں گی۔ تحسین بھی ساتھ تھے۔ امی نے انہیں دیکھا تو پسند کر لیا۔ ان میں کوئی کمی نہ تھی۔ آنٹی کا جواب دیا، 2-4 دن دیجیے، بیٹی سے پوچھ لوں۔ ان کے جانے کے بعد مجھ سے پوچھا تو میں نے ہاں کہہ دی۔ اماں کو مجھے بہانیہ ہی تھا۔ ہمارے مالی حالات اچھے نہ تھے۔ خاصا پیسہ ابا کے علاج پر صرف ہو گیا تھا۔ ان کو گلے کا کینسر تھا۔ ان کا 3 برس تک علاج چلتا رہا۔ والدہ میرے ذمہ داری سے سبکدوش ہونا چاہتی تھیں۔ ان کو میری رضامندی مل گئی تو بات طے ہو گئی۔ 1 ہفتے کے بعد تحسین کی والدہ دوبارہ آئیں۔ بولیں، آپ میرے بیٹے کی
دکان دیکھ لیں، جو معلومات درکار ہیں ان کے پڑوس دکانداروں سے لے سکتی ہیں۔ ہمارا گھر بھی دیکھیں، ذاتی مکان ہے، کسی شے کی کمی نہیں، مگر رخصتی میں دیر نہ کریں، کیونکہ قریبی رشتہ دار اپنی بیٹی کا رشتہ دینا چاہتے ہیں اس سے پہلے کہ ان کو خبر ہو اور معاملات خراب ہوں۔ ہم خاموشی سے لڑکی بیاہ کر لے جانا چاہتے ہیں۔ غرض دباؤ ڈال کر انہوں نے 1 ماہ میں تاریخ لے لی، یوں ہمیں سنبھلنے کا موقع نہ دیا، اور یہ کہہ کر کہ جہیز کی ضرورت نہیں، نکاح کے بعد مختصر وقت میں رخصتی لینے آئیں گے۔ یہ عجیب شادی تھی کہ نہ شادیانے بجے، نہ بارات آئی۔ دولہا والوں کو اس قدر جلدی تھی کہ ہمیں اپنے رشتہ داروں کو مدعو کرنے نہ دیا۔ صرف پھوپھی پھوپھا اور 2 نہایت قریبی عزیز شرکت کر سکے۔ شادی کے بعد ساس نے کہا کہ بیٹی ملازمت چھوڑنی پڑے گی۔ اس کی اجازت ہم نہیں دے سکتے، ورنہ شادی کامیاب نہ ہوگی۔ مجھے ملازمت چھوڑنے کا دکھ ہوا، مگر شوہر اور ساس کی خوشنودی مقدم جانی۔ شہلا کہتی رہ گئی کہ پہلے ان کے طور طریقے دیکھ لو، شادی میں بھی عجلت کی ہے اور ملازمت چھوڑنے میں بھی جلدی کر رہی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ملازمت چھوڑ کر پچھتانا پڑے۔ اب سوچنے کا وقت نہ تھا، شادی ہو چکی تھی، اس کی کامیابی کے بارے میں سوچنا تھا۔ میں نے شہلا کی باتوں پر کان نہ دھرے۔ 2 ماہ بعد ہی تحسین صاحب گھر سے غائب ہونے لگے۔ کہتے تھے کہ کاروباری سلسلے میں دوسرے شہروں میں جانا پڑتا ہے۔ تم میری غیر موجودگی کو محسوس مت کیا کرو، بلکہ عادت بنا لو کہ میں گھر نہ آؤں تو بے فکر ہو کر سو جایا کرو۔ اماں تو ہوتی ہیں تمہارے پاس، تم محفوظ ہو، فکر کس بات کی ہے؟ خود کمایا کرتی تھیں تو پرس میں ہر وقت پیسے رہتے تھے، لیکن شادی کے بعد پرس خالی رہنے لگا۔ تحسین گھر کے خرچے کے لیے اخراجات کی مد میں رقم اپنی ماں کو دے دیتے، مجھے 1 پیسہ نہ دیتے۔ کبھی ضرورت پڑ جاتی تو کہتے اماں ہیں نا، ان سے مانگ کر لیا کرو۔ آہستہ آہستہ میں نے اپنی خواہشات کا گلا گھونٹنا شروع کر دیا۔ ان کی والدہ سے مانگتے مجھے اچھا نہ لگتا تھا، اگرچہ جو شے کہتی منگوا دیتی، مگر جیب خرچ کی تو بات ہی اور تھی۔ شوہر اکثر غائب اور میرے پاس پھوٹی کوڑی نہ ہوتی۔ پھر تحسین کی توجہ مجھ پر کم ہوتی گئی تو ایک انجانے دکھ کی آگ میں جلنے لگی۔ کسی سے کہہ سکتی تھی اور نہ ہی فریاد کر سکتی تھی، کھل کر رو بھی نہ سکتی تھی کہ ساس کہتی تھی کس بات کا رونا ہے، کون سا غم ہے، سب کچھ تو ہے تمہارے پاس۔ دل پر کیا بیت رہی تھی یہ میرے اللہ جانتا تھا۔ ان کی بے انتہائی کے باوجود میں ان سے پیار کرتی تھی، ان کا ہر طرح خیال رکھتی تھی۔ میرا گھر نہ بگڑے، ساس بھی کہتی تھی کہ صبر کرو، 2-4 بچے ہو گئے تو لوٹ آئے گا۔ رفتہ رفتہ ان کی غیر موجودگی کا دورانیہ بڑھتا گیا، ہاں، اور میں رو رو کر دیوانی ہو گئی۔ ساس کہتی کہ بہو گھبراؤ نہیں، وہ جہاں بھی ہے ٹھیک ہے، خود بخود آ جائے گا۔ بالآخر امی نے ماموں سے کہا تو انہوں نے تحسین کا کھوج لگانا شروع کر دیا۔ پتہ چلا کہ دکان پر ہی ہوتے ہیں، گھر نہیں آتے، تو اس کا سبب ان کی کاروباری مصروفیات ہو سکتی ہے۔ امی کیسے اعتبار کرتی؟ انہیں شک ہوا کہ کہیں وہ دوسری بیوی موجود نہ ہو۔ ایک روز وہ بولیں چلو دکان پر چل کر پتہ کر لیتے ہیں، جبکہ تحسین نے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ کبھی دکان پر نہ آنا۔ اس بار وہ بہت دن نہ آئے۔ میں ایک بچی کی ماں بن چکی تھی اور بچی بیمار تھی۔ ماں کا کہا مان کر ان کے ساتھ صرافہ بازار ان کی دکان پر چلی گئی۔ تحسین دکان پر نہ تھے، ان کے ملازم تھے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ اندر کمرے میں بیٹھ کر انتظار کر لیں، وہ آ جائیں گے۔ میں شوہر کے حکم کی عدولی نہ چاہتی تھی۔ اماں کی شہ پر دکان کے اندر چلی گئی، جہاں پچھلی طرف ایک کمرہ تھا جو سجا ہوا ایئر کنڈیشنر تھا۔
ہم وہاں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد 2 عورتیں وہاں آئیں اور بیٹھ گئیں۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ میں نے جواب دیا کہ یہ میرے شوہر کی شاپ ہے، میں ان کا انتظار کر رہی ہوں۔ پھر میں نے ان سے پوچھا، آپ کیوں آئی ہیں؟ ہم نے کچھ زیورات آرڈر کیے تھے، وہی لینے آئی ہیں۔ میری بچی کی شادی ہے۔ خاتون نے بیٹی کی جانب اشارہ کیا۔ بیٹی کی خوبصورتی نگاہوں کو خیر کرنے والی تھی۔ خیر سنار کی دکان پر تو ہر قسم کی خواتین آتی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد خاتون نے سوال کیا، کیا تحسین صاحب گھر نہیں آتے جو آپ دکان پر آ گئی ہیں؟ ہاں، کئی دنوں سے گھر نہیں آئے۔ بچی بیمار ہے تو میں والدہ کے ساتھ آ گئی ہوں۔ بے اختیار سچ میرے منہ سے نکل گیا۔ عمر رسیدہ خاتون نے کہا، ایسے شخص سے یوں کب تک تمہارا گزارا ہوگا؟ بہتر ہے کہ ابھی سے راستہ الگ کر لو۔ آج 1 بچی ہے، کل 2 بچے ہو جائیں گے، پھر کیا کرو گی؟ ہمارے ہاں طلاق اتنی آسانی سے نہیں ہوتی۔ میں نے کہا تو وہ بولی، تحسین میرا بیٹا بنا ہوا ہے، میں نے سب بچوں کی شادیوں کے زیورات انہی سے ہی بنوائے ہیں۔ مجھے ماں سمجھتا ہے، اگر تم کہو تو میں تمہاری مدد کروں۔ مجھے صبر کرنے کی عادت ہے آنٹی جی، بیٹی کے ہوتے طلاق لینے کا نہیں سوچ سکتی۔ اللہ ان کو نیک ہدایت دے۔ ہم وہاں 3 گھنٹے بیٹھے رہے۔ دراصل میں چاہتی تھی کہ یہ عورتیں جائیں تو ہم جائیں، وہ مگر ٹس سے مس نہ ہوں، بلکہ بیٹی اب کچھ چبے تھی کہ وقت دے کر نہیں آئے۔ کس قدر غلط بات ہے۔ اللہ جانے تحسین کو اس کی ماں نے کیسی تربیت دی۔ ایڈوانس رقم لے لیتا ہے، پھر مہینے چکر لگاتا ہے۔ ابھی یہ بات اس نے کہی تھی کہ اس کی لڑکی کا بھائی آ گیا۔ بولا، باجی نغمہ ابھی تک نہیں آیا، کدھر ہے وہ ملعون؟ مجھے بہت برا لگا کہ میرے شوہر کے بارے میں یہ کنبہ کیسی باتیں کر رہا ہے۔ نوجوان لڑکے نے میری جانب دیکھا تو اپنی اماں سے پوچھا، یہ کون ہے؟ ماں بولی، تحسین میاں کی پہلی بیوی۔ پہلی بیوی کا سن کر میں چونک گئی، گویا دوسری بھی کوئی ہے۔ امی جان نے بھی حیرت سے ان لوگوں کو دیکھا، کیا ان کی دوسری بیوی بھی ہے؟ میری ماں سے رہا نہ گیا، سوال کر دیا۔ ہاں، یہ جو سامنے بیٹھی ہے میری بیٹی، یہ ان کی دوسری بیوی ہے۔ لڑکے نے بغیر جھجکے جواب دیا۔ امی نے دانتوں میں انگلی دبا لی۔ عجیب بات ہے، اتنی دیر سے آپ تحسین کو برا بھلا کہہ رہی ہیں، یہ نہیں بتایا کہ ان کی یہ دوسری بیوی ہے۔ بہرحال اتنا دل دکھا کہ چکنا چور ہو گیا۔ ضبط کرنے کے باوجود بندھن ٹوٹ گیا اور آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ملازمت بھی ان کے کہنے پر چھوڑ دی تھی۔ اب کیا ہوگا، یہ اندیشہ بھوت بن کر ڈرانے لگا۔ میری حالت دیکھ کر امی نے میرا ہاتھ تھاما اور گھر لے آئیں۔ میں اس دن کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح لڑکھڑاتے قدموں سے گھر پہنچی تھی، جبکہ وہ خواتین ہمیں ہمدردانہ لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے تحسین کو کوس رہی تھیں، انہیں دھوکہ باز فراڈیا کہہ رہی تھیں۔ انہوں نے باتوں باتوں میں میرے گھر کا پتہ بھی پوچھ لیا تھا۔ اس واقعے کو زیادہ دن نہ گزرے تھے کہ وہ خاتون گھر آ گئیں۔ کہا کہ تمہاری بیٹی کس کا انتظار کر رہی ہے؟ اس سانپ نے تو ہمیں بھی ڈس لیا، اب ہم ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔ میں یہ بتانے آئی ہوں کہ اس نے ایک اور شادی کر رکھی ہے۔ وہ اب میری بیٹی کے پاس بھی نہیں آتا اور نہ خرچہ دیتا ہے۔ اگر اس بات کا تمہیں یقین نہیں تو تم میرے ساتھ چلو اور اس کی تیسری بیوی سے مل لو۔ وہ ہماری پڑوسن کی بیٹی ہے، میری بیٹی کی سہیلی تھی جو اب سوتن بن گئی ہے۔ میں نے کہا، دیکھ کر کیا کرو گی، جہاں ایک وہاں 2۔ لیکن اس خبر نے دل کو بہت تڑپایا۔ میں نے امی سے کہا، آپ جا کر دیکھ لیں، کیا پتہ اس بات میں کوئی غلط فہمی ہو۔
خاتون کے ساتھ امی گئیں۔ وہ ایک خوبصورت لڑکی کے گھر لے گئی جہاں نئی نویلی دلہن سے ملاقات کرائی جس کی عمر 13 برس ہوگی۔ حسن مسل محتاب تھیں۔ بولی، ہاں میں تحسین کی بیوی ہوں، ہماری شادی کو 15 روز ہوئے ہیں۔ وہ میرے لیے گھر لے رہے ہیں، تب تک میکے میں رہوں گی۔ وہ خاتون امی کو اپنے گھر بھی لے گئیں جہاں ان کی بیٹی نغمہ سے ملاقات ہوئی۔ وہ رنجیدہ تھی۔ کہا کہ آپ لوگ بے شک اس فراڈ شخص سے بندھن قائم رکھیں، میں طلاق لے لوں گی۔ ابھی بچے نہیں ہیں، کل کو ہوں گے تو ان کو پالنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ شخص جب ایک شادی اور کر لیتا ہے تو پچھلی بیوی کا خرچہ بند کر دیتا ہے۔ مجھے 6 ماہ سے خرچہ نہیں دیا، اسی لیے اس روز ہم دکان پر گئے تھے۔ عقل کا تقاضا یہی ہے کہ اس بے وفا سے کنارہ کر لیا جائے۔ وہ طلاق کی راہ دکھا کر چلی گئیں مگر میری سوچوں میں آگ لگا گئی۔ اب دل یہی چاہ رہا تھا کہ ایسی زندگی سے نجات پالوں کہ میں روکھی سوکھی میں بھی شرافت سے گزارا کر رہی ہوں، اور وہ عیاشی شادی پر شادی کیے جا رہا ہے۔ میری کیا اپنی بچی کی بھی پرواہ نہیں تھی سوائے محرومیوں اور انتظار کے کرب کے، اور دیا ہی کیا تھا اس نے مجھے۔ میں نے میکے میں ڈیرا جما لیا اور لوٹ کر گھر نہ گئی۔ چند دن میں گھل گھل کر آدھی رہ گئی۔ 30 برس کی عمر میں بوڑھی نظر آنے لگی۔ تحسین آئے تو سیدھے منہ بات نہ کی، الٹا ناراض ہو کے دکان پر کیوں آئی تھی جب میں نے منع کیا تھا؟ اگر دوبارہ یہ غلطی کی تو طلاق دے دوں گا۔ دے دو طلاق، میں کون سا خوش ہوں تمہارے ساتھ؟ غصے میں میرے منہ سے نکل گیا۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ انہوں نے مجھے ایک ساتھ 3 طلاقیں دے کر کہا کہ لو یہ شوق بھی پورا کر لو۔ میرا دل لہو لہان ہو گیا۔ ایک روز میری ساس رونی صورت بنا کر میرے پاس آئیں، افسوس کرنے لگیں کہ بہو تم نے ہوش سے کام نہ لیا، کن عورتوں کا اعتبار کر لیا؟ وہ اس بازار کی عورتیں ہیں، پیسے کی غلام ہیں، تم شریف زادی ہو، ان کے کہنے میں آ گئیں اور تم نے طلاق کا لفظ منہ سے کیوں نکالا؟ مرد کو اس طرح نہیں اکسانا چاہیے۔ اب کیا ملا طلاق لے کر؟ میں جانتی ہوں کہ اس نے تمہارے سوا کسی سے نکاح نہیں کیا، لیکن اب نغمہ سے کر لیا ہے، پھر بھی پچھتا رہا ہے۔ ارے نادان، تیسری کا تو نغمہ نے سوانگ بھرا تھا تم کو جلانے اور بدظن کرنے کے لیے۔ وہ لڑکی نغمہ کی سہیلی تھی، اصل بیوی تم ہی تھی، ورنہ اپنے گھر میں میرے ساتھ تم کو کیوں رکھتا؟ تم نے اپنی بچی کا بھی خیال نہ کیا، جلاپے میں طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ ارے بیٹی، بیوی تحمل سے کام لے تو یہ چڑیلیں قدم نہیں جما سکتی، مگر اس چالاک عورت نے تمہیں قدم اکھاڑ دیے اس لیے کہ اپنے قدم جما سکے۔ نغمہ بالآخر تحسین سے نکاح کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ میری خوشیوں کو ڈسنے والی میں نے کس کا اعتبار کر لیا؟ میرے گھر تو مجھ سے چھین گیا۔ زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ میری بچی کا باپ کی شفقت سے بھی محروم ہو گئی۔ کسی کے بہکاوے میں آ کر زہر کا پیالہ پیا تو اب کون سا سکون ہے؟ آج تک در کی نوکری کر رہی ہوں، والدہ فوت ہو گئیں، کوئی بہن نہیں، نہ بھائی، سہیلی اور نہ غمگسار۔ نوکری کی تھکن بھی عورت کے لیے جان لیوا ہوتی ہے، یہ تو وہی جانے جو نوکری کرتی ہیں۔ میں نغمہ کی زندگی کا کانٹا تھی، مجھے نکال کر اس نے مراد پالی۔ سوچتی ہوں اگر سہاگن ہی رہتی تو اچھا تھا، شوہر جیسا بھی تھا کبھی گھر آ جاتا تھا، معاشرے میں عزت بھی تھی، گمان بھی تھا، طلاق لے کر سکون مل جائے گا، لیکن نہیں ملا۔ آج تک بے سکون ہوں۔ ہماری کہانی کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، کمنٹ میں بھی بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہے۔ شکریہ۔